السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 8 صفحہ نمبر 11 ایمانیات و عبادات، روزے کے معاشرتی اثرات۔ میرے بچوں، آج کا میسج ہے چغلی نہیں کرنی، کسی دوسرے کی بات کو فساد اور جھگڑے کی نیت سے نقل کر کے آگے بیان کرنا اور ان کو اس میں ڈال دینا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کو جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں، اس لیے اس گناہ سے منع کیا گیا۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے روزے کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آج ہم روزے کے معاشرتی اثرات پڑھتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں اور خود ہمارے اوپر، ہمارے اندر، ہمارے جسم پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ چیزیں انسان کو عبادت میں سے ملتی ہیں، لیکن 3 چیزیں یاد رکھیں۔ عبادات کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہے۔ دوسرا مقصد یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ پر عبادت فرض کر دیا ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے تو اللہ کی طرف مشغول رہیں گے اور شیطان سے بچے رہیں گے، معاشرے سے خرابیوں کا دور ہوگا۔ معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں ساری شیطان اس سے ڈال کر بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ لہٰذا دوسرا فائدہ یہ ہے، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے زندگی کا پرسکون ہونا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، معاشرے سے خرابیوں کا دور ہونا اور زندگی کا پرسکون ہونا، یہ 3 مقصد ہیں عبادت کے۔ اگر آدمی عبادت بھی کرتا رہے، اللہ کو راضی نہ کر سکے کہ اس کا وہ تقاضا پورا نہیں کر سکا اللہ کی رضا کا، یا معاشرے کے اندر عبادت بھی کر رہا ہے اور برائیاں بھی کر رہا ہے، خرابیاں بھی کر رہا ہے، اور زندگی میں اس کو لطف بھی نہیں مل رہا، وہ سکون ہے، پریشان ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت بالکل بہت ہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی اس مختصر مجلس میں، نشست میں اثرات دیکھتے ہیں معاشرے پر روزے کے۔ سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان مشقت کا عادی بن جاتا ہے، اتنا لمبا روزہ رکھ کے گرمی کے اندر پیاس اور بھوک برداشت کر کے اس کے جو ہے نا عذاب بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، اپنا بھاگ ہو جاتا ہے، مشقت کا عادی بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات پابندی وقت کی خوبی پیدا ہوتی ہے، وقت پر سحری کو اٹھنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، وقت پہ افطاری کرنی ہے، وقت سے 1 منٹ پہلے بھی وہ افطاری نہیں کر سکتا اور 1 منٹ لیٹ بھی وہ سحری نہیں کھا سکتا، اس لیے وہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے معاشرے پر، گناہوں سے لوگ بچ جاتے ہیں، چونکہ روزہ رکھ کے جھوٹ، چغلی، غیبت اور نفسانی خواہشات، جنسی طلاق، یہ ساری چیزیں نہ ہو جاتی ہیں، اس کی انسان گناہوں سے نہیں بچ جاتا ہے۔ 5ویں بات، غلط قسم کی خواہشات سے انسان بچ جاتا ہے۔ روئے شمار انسان کے اندر میں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ دوسروں کی کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی کا اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے لوگ بہت زیادہ صدقہ و خیرات رمضان میں کرتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں۔ نمبر 7، دوسروں کی تکلیف کا محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے جو لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان کو کتنی تکلیف فیل ہوتی ہوگی، محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 8، اتحاد اور اتفاق کا پیدا ہوتا ہے۔ جتنی بھی بات اللہ نے فرض کی ہے ہمارے اوپر، سب کا مقصد کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، تو
روزے کا بھی معاشرے کا یہی اصل مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو. اور نویں بات، کون سی بیماریوں کا علاج روزے کے اندر ہے تاکہ معاشرہ صحت مند ہو جائے. بہت سی بیماریاں ہیں، تقریباً 20 سے زیادہ بیماریاں ہیں جن کا علاج صرف روزہ ہے. اور آخری بات، بہت سے دوسری امراض ہیں جن میں کینسر وغیرہ بھی ہے شامل ہے، جس کا علاج روزہ ہے. آج کی لیٹسٹ لیبارٹریز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ جو کینسر کا علاج ہے. اس لیے میرے بچوں، آج کا یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جو لوگ بھی اس کو دیکھیں، ناظرین سامعین، سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پلے باندھنے میں، خصوص طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنی کاپیز کے اوپر لکھیں. یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک، روزے کے معاشرتی اثرات. روزے کے معاشرتی اثرات لکھیں اور یاد کریں. میرے بچوں، یہ آپ کا مختصر سوچ کر آپ یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، اور اس کو باقاعدہ آپ کا اس سے امتحان بھی ہوگا اور آپ کو باقاعدہ یہ لکھا ہوا چیک بھی ہوگا. السلام